بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر راشدہ کاظمی جو کہ پاکستان ملٹری کی میڈیکل کور میں میجر کی پوسٹ پر ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ان کے پاس ایک فوجی آفیسر کو لایا گیا جو عہدے کے لحاظ سے کرنل تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو باقی بیچ کی نسبت بہت زیادہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی جس کی وجہ سے ٹانگ ضائع ہو چکی تھی۔ ان کو بے ہوش کر کے آپریشن کے ذریعے ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی۔ آپریشن کافی لمبا ہو گیا تھا۔ ان کو ظہر سے پہلے آپریشن تھیٹر لایا گیا تھا اور عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب ان کو فارغ کر کے ICU منتقل کر دیا گیا تھا۔ صبح تک وہ بے ہوش رہے اور فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل ان کو ہوش آیا تھا۔ ان کو اسپیشل کمرہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے وقت پوچھا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ فجر کا وقت ہے، جس پر انہوں نے فوراً وضو کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہیں کہ وضو کر سکیں تو کرنل محمد حیات صاحب پریشان ہو گئے۔ ان کی بیوی نے میری مدد سے ان کے بستر پر پلاسٹک شیٹ ڈالی۔ اس کے بعد مجھے باہر بھیج دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان جو کہ کرنل صاحب کا بیٹا تھا کمرے کی طرف آیا، مجھے سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے بھی اندر بلایا گیا۔ تب تک فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو بستر سے پلاسٹک شیٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دی گئی تھی۔ کرنل صاحب سکون سے لیٹ کر نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی بیوی اور بیٹا باوضو کھڑے تھے تاکہ پہلے کرنل صاحب نماز مکمل کر لیں، بعد میں باری باری وہ دونوں ماں بیٹے نماز پڑھ لیں گے۔ میں بھی مسلمان فیملی سے تھی مگر اسلامی فرائض سے کوسوں دور تھی۔ مجھے نہیں یاد آخری بار کب نماز پڑھی تھی۔ جب کرنل صاحب کی بیوی بیٹے نے نماز ادا کر لی تو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں اور آرام کر لیں، ہم کو ایمرجنسی ہوگی تو ہم آپ کو بلا لیں گے۔ میں نے ان کے کہنے پر شرمندگی سے بچنے کے لیے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی۔ نماز مکمل کی تھی کہ دوسری شفٹ نے چارج لے لیا۔ میں گھر چلی گئی چونکہ میں مسلسل 24 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئی تھی۔ اب 24 گھنٹے میرا آرام کا وقت تھا۔ جب اس سے اگلے میں ڈیوٹی پر گئی تو کرنل صاحب کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا جا چکا تھا، بیٹی اور داماد ان کے پاس تھے جن کو جانے کے لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اسی دوران ان کی بیوی بھی آرام کر کے دوبارہ آ پہنچی تھی۔ کرنل محمد حیات صاحب کی بیوی نے آ کر اپنی بیٹی اور داماد کو رخصت کر دیا تھا۔ خود شوہر کی خدمت پر مامور تھیں۔ جب ظہر کا وقت آیا تو وہ بیٹے کی منتظر تھیں تاکہ وہ آئے اور بستر پر پلاسٹک کو کور ڈال کر کرنل صاحب کو وضو کروا سکیں، مگر ان کا بیٹا لیٹ تھا۔ مجبوراً انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی میری مدد سے کرنل صاحب کے نیچے پلاسٹک شیٹ ڈال کر مجھے کمرے سے باہر بھیجا، ان کو وضو کروایا اور پھر کرنل صاحب نے نماز ادا کی۔ جب کرنل صاحب نماز ادا کر چکے تو میں بھی اندر آ گئی اور ان کی مسز کو ہسپتال میں بنی نماز کے لیے مخصوص جگہ پر لے گئی اور کہا کہ آپ تسلی سے نماز پڑھ لیں، میں کرنل صاحب کا خیال رکھ لوں گی۔ ان کو چھوڑ کر کرنل صاحب کے پاس پہنچی جن کے ہونٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہل رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں تھے پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اس کی کیا وجہ؟ کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں نے سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں نے والد صاحب کے پاس پرورش پائی تھی۔ میں بالغ ہونے تک ماں سے نہیں ملا تھا، بلکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ پنڈی میں مقیم تھا کہ ایک دن پختہ عمر کے ایک مرد میرے والد صاحب کے پاس آئے۔ والد صاحب نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود ان سے بات چیت کرنے لگے۔ انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور میں بھی بیرونی دروازے کے پاس کھڑا ہو کر والد صاحب اور اس اجنبی کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ مجھے محض ایک فقرہ سنائی دیا تھا جب میرے والد صاحب نے دھاڑ کر کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ورنہ یہیں مارے جاؤ گے اور تمہارا کوئی والی وارث بھی نہیں بنے گا۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ اجنبی شخص باہر نکل گیا۔ میں اس سے پہلے گلی میں پہنچ گیا تاکہ اس سے ملاقات کر سکوں۔ گلی میں جب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی طرح اپنے گلے لگایا، چوما اور کہا میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، وہ بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہے، اگر ہو سکے تو آ جانا۔ ساتھ ہی مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا جس پر ایڈریس درج تھا اور خود چل دیے۔ میرے ماموں چلے گئے مگر میں صدمے، حیرانگی، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ان کو آواز بھی نہیں دے پایا تھا۔ جب کچھ ہوا
اور میرے کچھ حواس بحال ہوئے تو میں نے اس بات کی تصدیق کا فیصلہ کیا کہ والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی طرف شادی پر جا رہا ہوں۔ گاڑی نکالی، کچھ پیسے ساتھ لیے اور متعلقہ ایڈریس پر چل دیا۔ جب میں متعلقہ گاؤں پہنچا تو اسی پتے پر چلا گیا اور دستک دی تو مجھ سے تعارف مانگا گیا۔ میں نے اپنا بتایا تو مجھے 2 منٹ کا انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین، بچوں اور 2-3 مردوں کی آوازیں ابھریں۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے چارپائی پر صاف ستھرے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میں اکثر والد صاحب سے کہتا تھا کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں، جبکہ میرے ددیال میں کسی کی بھی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، تو مجھے جواب دیا جاتا تھا کہ تیری آنکھیں تیرے پر دادا پڑ گئی ہیں۔ اور آج جب اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھیں تو مجھے جواب مل گیا تھا کہ میری آنکھیں میری ماں پڑ گئی تھیں۔ اچانک مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ ان کے سینے سے لگا۔ میں جان نہیں پایا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا۔ اپنے ننیال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے۔ میری ماں کینسر کی مریضہ تھی، ان کا جگر ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، میرے سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہے، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اپنی ماں کا منہ چومتے ہوئے کہا تھا، ماں سے بدبو نہیں، ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ شام تک سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا یعنی کہ میں آ چکا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے۔ میری ماں کی کل دولت ایک بکری تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا کہ بکری بیچ کر مجھے پیسے لا دو۔ میں نے ماں سے پوچھا ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سر سے وار کے ان لوگوں کو دینا چاہتی ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا۔ گاؤں میں پڑے لاکھوں روپے لا کر ماں کے قدموں میں رکھے اور کہا اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دی۔ تب کہیں سے آذان سنائی دی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا کہ مجھے باہر لے جائیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود نہیں کر سکتی، تو میری ممانی اور ماموزاد بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا۔ تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑ لیا اور کہا کہ ماں آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہے؟ آپ مجھے حکم تو کرتی، جتنا مذہب اجازت دیتا اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا۔ میری ماں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا ہوا ہے، تجھے یہ دیکھ کر بھی برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہے، اس لیے ہی تجھے باہر بھیج دیا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا کہ میں واقعی بہت صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا ہوں، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں تھی۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری باوضو ماں نے مجھے گلے لگا لیا، مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پینے لگی اور کہنے لگی بیٹا اس بات کا افسوس ہے کہ تو میرے دل اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میں میری گود میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے سہارے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز پڑھ چکیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں، جب صحت یاب ہو جائیں تو پڑھ لینا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انتہائی نرمی سے کہا کہ بیٹا نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز نہیں پڑھتی تو ان پر کیا گزرتی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تم کو اذان سنائی دے تو بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں بیٹا، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی بلکہ قبر میں بھی تیرے اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی جزا سزا کا وجہ کا ہونا ضروری نہیں، بس نماز پڑھنے کے لیے 2 وجوہات کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہے، اور نماز میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اگر ہو سکا تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ نے میرے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکیں، تو انہوں نے میری ماموں زاد کو پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سبزی کی ہانڈی بنا لیں۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد میری والدہ صاحبہ نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا، اور یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ عشاء کے بعد دیر تک میری ماں مجھ سے باتیں کرتی رہی اور پھر میری ماموں زاد کے ذریعے سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا یہ تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا مگر تجھ پر نہیں لگا سکی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے ہار پکڑ لیا اور ان کے ماضی کے متعلق کوئی سوال نہ کیا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی، میں ایسے سوال کر کے ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو غم میں نہیں بدل سکتا تھا۔ مجھ کو ایسے سوالات سے ماموں اور سب گھر والوں نے منع بھی کیا تھا اور بتایا بھی تھا کہ جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہنسی ہے اتنا پچھلے 2 سالوں میں نہیں ہنسی، اور ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ محض 3 دن کی مہمان ہیں تو میری ساری ہنسی سمٹ گئی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے قریب گزارا۔ میں نے ماں سے لاکھ ان کی خواہشات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی۔ جب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کو میرا تعارف دیا گیا تو وہ خاص طور پر مجھے ملنے آئے اور مجھے الگ لے جا کر بتایا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ پیسہ ان لوگوں میں نہ بانٹیں بلکہ اپنے ماموں کو دے دیں۔ آپ کے ماموں نے اپنا گھر زمین سب کچھ بیچ کر آپ کی والدہ صاحبہ کے علاج پر لگا دیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی پڑھائی بند کروا کے وہ پیسہ بھی بہن کے علاج پر لگا دیا۔ تمہارے ماموں کے اونچا بولنے کی آواز زندگی میں ایک بار گاؤں والوں نے سنی، اور وہ بھی تب جب تمہاری والدہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ تمہاری ممانی کو آوازیں دے رہی تھی، مگر تمہاری ممانی کو سنائی نہیں دی۔ تمہارے والد صاحب داخل ہوئے تو انہوں کو بیٹیوں اور بیوی کو ڈانٹ کر انہوں نے کہا کہ میری بہن کو آواز کیوں دینا پڑی، تم میں سے ایک ہر وقت ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھی رہتی۔ میں نے امام مسجد سے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی بتائیں کہ میری ماں یا ماموں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے، جس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اس کے ساتھ امام صاحب شکریہ ادا کر کے اٹھ گئے۔ میری ماں نے رات کو مجھے اپنے پاس سلانے سے منع کیا اور کہا کہ میں تکلیف کی وجہ سے کراہتی ہوں تو تمہاری نیند خراب ہو جائے گی، مگر میں نے کہا ماں جی آج رات کو میں نے سونا ہی کب ہے، آج ساری رات آپ کے چہرے کو دیکھ کر حج کرنا ہے۔ میری ماں نے مجھے محبت سے اپنے سینے سے لگایا، مجھے چوما اور اپنے پاس لیٹا لیا۔ میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھا اور ماں کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے میری والدہ صاحبہ نے آخری الفاظ جو کہے وہ یہ تھی، نماز قائم رکھنا، دین پر چلنا، اور اگر اپنے باپ جیسی خصلتوں کے مالک نہ ہوئے تو اپنے ماموں اور ان کی بیٹیوں کا خیال اور لحاظ کرنا، اپنے باپ کا ماضی جاننے کی کوشش نہ کرنا، نہ کبھی اپنے باپ سے نفرت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگی۔ وہ ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئیں۔ رات 12 بجے کے بعد ماموں آئے تاکہ میری والدہ صاحبہ کی خبر گیری کر سکیں۔ جو ہی ان کی نظر میری والدہ پر پڑی تو وہ دوڑے مجھ سے پوچھا تم کو پتہ چل رہا ہے تمہاری ماں کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں۔ میں جو ماں کے قدموں کو دبا رہا تھا میرے ہاتھ رک گئے تھے۔ گاڑی میرے پاس تھی۔ میں نے ماں کو ہسپتال پہنچایا جہاں انہوں نے 1.5-2 گھنٹے پہلے کی موت ڈکلیئر کر دی۔ صبح سحری کے وقت والدہ صاحبہ کو لے کر گھر پہنچے۔ مجھے لگا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے تو میں نے وضو بنانا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں ماموں کی سرگوشی بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میری ممانی کو کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ کفن کا انتظام کر سکیں، جبکہ میری ممانی ان کو جواب دے رہی تھی کہ ان کے بھائی اور باقی گاؤں والے جس کے پاس بھی جائیں وہ کہتے ہیں تم کو ادھار پیسے دے دیں تو تم لوگ واپس کیسے کرو گے؟ گھر بار بیچ کر تو علاج پر لگا چکے ہو۔ میرے ماموں خاموش ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے نکل گیا۔ وہ گاؤں کے کافی بڑے چودھری کے پاس گئے۔ چودھری کے بجائے ان کا منشی آیا جس سے انہوں نے رقم کا تقاضا کیا۔ منشی میرے ماموں کا پیغام لے کر واپس چودھری کے پاس گیا تو چودھری نے جواب میں کہا بھیجا گھر باہر بیچ کر بہن کے علاج پر تم نے لگا دیا ہے، بیٹیاں بیچ کر کفن دفن پر لگا دو۔ اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود میرے ماموں بنا کوئی رد عمل دیے گھر کی طرف چلے آئے۔ راستے میں اذان ہوئی تو وہ مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے مسجد میں پہنچا اور ان کو کہا کہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔
मेरी बात सुनकर इन्होंने मना किया और कहा, बहन के कफन दफन का इंतजाम भाइयों की जिम्मेदारी होती है, मैं कर लूंगा। साथ ही मामू रो पड़े और इनको देखकर मैं भी रो पड़ा। इन्होंने अपनी बहन को सिसक सिसक कर मरते देखा था और मैंने बरसों माँ की जुदाई सही। अब बरसों और सहनी, पता नहीं कब्र में भी मुलाकात होती या ना होती। इसी दौरान बाकी नमाजियों ने आकर हमको हौसला दिया। सब लोग नमाज पढ़ने के बाद हमारे साथ हमारे घर आ गए ताकि हमारे दुख में शामिल हो सकें। मैंने अपने पास मौजूद सारी रकम मामू के हवाले कर दी और वालदा साहिबा के कफन दफन से फारिग होकर रातों रात रावलपिंडी आया। यहाँ से मजीद पैसे लेकर सुबह से पहले अपनी माँ की कब्र पर पहुंचा, क्योंकि मुझे मौलवी साहब ने हुक्म दिया था कि कुछ दिन सुबह फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक और असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने तक का वक्त अपनी माँ की कब्र पर गुजारना। लिहाजा सूरज निकलने के बाद मैं मामू के घर पहुंचा। मैंने मौलवी साहब के जरिए सबसे पहले इस शख्स का खोज लगाया जिसने मेरे मामू से घर खरीदा था और इसको इसकी रकम दी और कहा कि वो घर का तकाजा ना करे, बाकी की रकम से दीगर अखराजात के साथ साथ वालदा साहिबा के सारे सवाब के लिए कुछ फलाही काम करवाए, जिनमें गांव का सबसे बड़ा मसला निकासी आब का था। सीवरेज के पानी के लिए कोई जमीन ना थी। मैंने इसी चौधरी साहब, जिन्होंने मेरी माँ के कफन के लिए मेरे मामू के उधार देने से इनकार किया था, उनसे दुगनी कीमत पर 10 मरला जमीन खरीदी। इसमें सारे गांव का सीवरेज का पानी डाला, मजदूर लगाकर पूरे गांव की गलियां ठीक करवाई। मस्जिद की छत से मुतालिक बताया गया, वो बारिश में टपकती है। मैंने मस्जिद की छत पक्की करवा दी। 10 दिन रहने के बाद मैं वापस आया तो चाह कर भी वालिद साहब से पहले जैसा रवैया न रख पाया, मगर वालदा साहिबा के हुक्म पर मैंने वालिद साहब से माजी जानने की बिल्कुल भी कोशिश न की और न कभी अपनी नमाज छोड़ी। वालिद साहब की नाराजगी मोल लेते हुए अपनी मामूजात से शादी कर ली और इस अल्लाह की बंदी ने साबित कर दिया कि मेरी माँ की नस्ल में कितनी वफा थी। मेरी वालदा साहिबा गुजर चुकी हैं, मैं कामयाबी के उरूज पर पहुंच चुका हूं, बहुत कुछ बदल चुका है। मेरी वालदा साहिबा की खातिर मेरे मामू जान ने जो कुछ लगाया, इससे कहीं ज्यादा इन्हें लौटा चुका हूं, मगर आज भी इनका एहसानमंद हूं और शुक्रगुजार हूं कि मेरी वालदा साहिबा की खिदमत इन्होंने गुलामों से बढ़कर की। मेरी वालदा साहिबा फोत हो गई, मगर मैंने मामू मुमानी और वालिद साहब को 3 दिन हज करवाए। मैंने खुद अपनी बेगम के साथ हज किया और वालदा साहिबा की वफात के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ी। इसलिए नहीं कि मेरी वालदा की आखिरी नसीहत थी, बल्कि इसलिए कि नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अगर मेरी नमाज कोई कज़ा हो जाती तो मैं फौरन ही अगली नमाज के साथ इसे अदा कर लेता हूँ। कर्नल मोहम्मद हयात साहब की दास्तान मुकम्मल हो गई है। मैं इनके वालिद साहब मामू मुमानी वैसे किसी का इंजाम ना पूछ सकी, मगर इनकी इस दास्तान के बाद मैंने भी कभी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे भी समझ आ गई कि नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है।